جو آیتیں ہیں 286 آیتیں، اور یہ قرآن کا سب سے طویل سورہ ہے، مدنی سورہ ہے۔ اب اس کی آیت نمبر 208 ہم کریں گے، بہت پیاری آیت ہے۔ دیکھیں اللہ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو اب غور سے سنیں کہ رب کائنات کیا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عام لوگوں سے الگ کر کے خاص کر کے یہ خاص ندا دیتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو ہم کیا کہیں؟ لبیک، یہ اے اللہ ہم حاضر ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ میں یہ عمل کروں گی، یہ ہمارے دل میں ہو، یہ توجہ سے سنیں، غور سے سنیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے ادخلو، داخل ہو جاؤ، فی السلمی، اسلام میں، کافہ، پورے کے پورے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی کہ بات یہ ہے کہ تمام کی تمام طور پر، مکمل طور پر، کمپلیٹلی اسلام کو ایکسیپٹ کر لو ایز اے ریلیجن، ایز اے دین کی طرح، اور اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ جو ہے صرف کچھ کو مانا اور کچھ کو چھوڑ دیا، یہ معاملہ نہیں کرنا، بلکہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے ولا، اور نہیں، تتبعوا، تم پیروی کرو، خطوات، قدموں کی، الشیطان، شیطان کے، یعنی شیطان کے قدموں کی تم پیروی نہیں کرو۔ کیوں؟ انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدو، دشمن ہے، مبین، کھلم کھلا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرماتا ہے کہ اسلام میں پورے کی پورا داخل ہو جانا، تمام باتیں جو اللہ نے قرآن میں فرمائے ہیں اس کو، تمام باتوں کو لینا، کچھ کو لینا، کچھ کو چھوڑ دینا، جہاں پر ہم کو کوئی نقصان اٹھانا پڑے، جہاں پر کوئی قربانی دینی پڑے، جہاں پر ہم کو خرچ کرنا پڑا، جہاں پر ہم کو کوئی ہماری نفس پر ضرب پڑ رہا ہے، ہماری زندگی سے ٹکراتا ہے، تو پھر وہاں پر مفادات کا ہمارا کہیں نقصان ہو رہا ہے تو وہاں سے ہٹ جانا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہا ہے کہ کنوینئنس والا دین نہیں لینا، کچھ کو ماننا، جہاں پر آپ کی کنوینئنس ہے، جہاں پر ہمارا جو ہے نا قربانی نہیں دینا پڑتا، جہاں پر ہمارا جان کو، مال کو خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، تو وہ کام کر لیتے۔ جیسے کہ آج کل کے مسلمان جو ہے نا چند ریچولز کو فالو کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کافی ہے بھائی، ہم کو جنت مل جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، تم ایمان لائے ہو نا، تو اب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کو ایز اے ریلیجین، ایز اے وے آف لائف، ہمارا جو ہے نا اسلام کا میننگ صرف مذہب کی حد تک نہیں ہے، صرف چند ریچولز نہیں ہے، بلکہ اسلام ہر وہ چیز کو بتاتا ہے، آپ کی پوری زندگی کا طریقہ دیتا ہے، ہماری پوری ڈے ٹو ڈے روٹین، ہماری لائف، ہمارے بارے میں اسلام ہم کو بتاتا ہے، گائیڈ کرتا ہے۔ تو وہ نہیں پسند کرنا، بلکہ اپنی کنوینئنس سے جہاں پر ہم کو جو ہے نا قربانی دینا پڑے، خرچ کرنا پڑے، جہاں پر ہم کو جو ہے نا مفادات ہم کو وہ کرنا پڑا، اور جہاں ہمارے فائدے کی چیز ہو وہ لے لینا، اور جہاں پر ہمارا نقصان ہو، جہاں پر لوگوں کو فیس کرنا پڑے اور پھر وہ کام نہیں کر رہے، جہاں پر ہماری انا کی بات آئے، مثال کے طور پر اس دین کو پہنچانے میں لوگوں کا بہت نگیٹو ریاکشن بھی ہوتا ہے، لوگوں کی باتیں سننا پڑتا ہے، لوگوں کا غلط رویہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر یہ معاملہ ہے تو پھر نہیں بھائی، میں نہیں کروں گی دین کا کام، میں کہاں، میری انا میں نہیں قربان کر سکتی۔ تو یہ تو پوری طرح اسلام میں داخل ہونا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کو ہر طرح سے لے لو، اور اللہ نے جو حدود طے کیے ہیں اسی کے اندر رہنا ہے۔ اسلام ایک دائرہ دیتا ہے، ایک ڈومین دیتا ہے آپ کو، اس کے باہر نہیں نکل سکتے۔ یعنی صرف ایک پیر اسلام میں رہ رہا، دوسرا جو ہے نا ویسٹرن کلچر پسند کر رہے ہیں، ویسٹرن ہیئر اسٹائل ہم کو پسند آ رہا، ویسٹرن ڈریسنگ بھی پسند آ رہی، پھر ادھر اسلام بھی بول رہے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے نا غیر قوم کے طریقے بھی اپنانا ہے، غیر قوم کے فیسٹیولز بھی ہم کو کرنا ہے، پھر ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہوگا۔ پھر اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا ہے، تم سے پہلے کی قوم بھی ایسی تھی، جو بنی اسرائیل تھے وہ ہم سے پہلے کے مسلمان قوم تھے، ان کا معاملہ کیا تھا، وہ لوگ بھی بولے کہ نہیں نہیں موسیٰ، ہم پورے تو نہیں فالو کر سکتے، ہم کچھ کریں گے کچھ نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض،
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. اللہ کہتا ہے اس نے سجدہ نہیں کیا. یہ شیطان کی پیروی سے اللہ تعالیٰ منع اس لیے کر رہا کیونکہ شیطان جو ہے نا، شیطان جو ہے اللہ کا نافرمان تھا، اور وہ خود بھی نافرمانی کرا اور ہم کو بھی نافرمانی کی طرف لے کر جائے گا. تو اللہ کہتا ہے کہ شیطان کے فٹ سٹیپس کو فالو نہیں کرو. شیطان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا کیا ہے؟ مثال کے طور پر بائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا. بائیں ہاتھ سے، ایک منٹ جی. تو میں یہ بتا رہی تھی کہ شیطان کے فٹ سٹیپس کی پیروی کرنا کیا ہے. مثال کے طور پر بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے کھانا پینا، ٹھیک ہے، منع کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے کھانے پینے سے، کیونکہ شیطان کھاتا ہے، تو یہ شیطان کا طریقہ ہے، ہم کو منع کیا گیا ہے. اور بہت سے لوگ کس طرح پی لیتے ہیں، لیفٹ ہینڈ سے پانی پیتے ہیں. اور بعض لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں کہ لیفٹ ہینڈ سے پانی پیتے اور نیچے رائٹ ہینڈ لگاتے. یہ کیا مطلب ہے بھائی؟ پوری طرح لیجیے نا، رائٹ ہینڈ میں لیجیے، کیا مشکل ہے؟ وہ گلاس تھوڑی دیر کے لیے خراب ہو جائے گی، مگر رائٹ ہینڈ سے، رائٹ ہینڈ میں برکت ہے. اور اصل طریقہ تو یہ ہے کہ انسان جو ہے رائٹ ہینڈ سے کھائے پیے. لیفٹ ہینڈ سے شیطان کھاتا پیتا ہے، اور ہم شیطان کے نقش قدم پر چلیں گے تو پھر کہاں سے پھر یہ کھانا اور پینا ہمارے لیے برکت اور فائدہ مند ہوگا؟ تو سبحان اللہ، یہ ہے مثال کے طور پر. پھر اسی طرح جوئے شراب کو شیطانی عمل اللہ نے کہا ہے. اور بہت سی چیزیں ایسے ہیں جو شیطانی عمل ہوتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے ہم کو. شیطان کی چیزوں، شیطان کی پیروی نہیں کریں. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ اسلام کو بولتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میجورٹی آف پیپل تو کر رہے ہیں نا، تم بھی کرو. اسلام کو اتنا سختی سے فالو کرنا نہیں ہے بھائی. اسلام بہت آسان دین ہے، آف کورس آسان ہے، مگر کب ہے وہ آسانی، وہ بھی ہم کو معلوم ہونی چاہیے. اسلام نے ہم کو لاز دے دیا ہے، کچھ رولس اینڈ ریگولیشنز دے دیے ہیں. ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں، رولس اینڈ ریگولیشنز فالو کرتے ہیں نا. فار ایگزامپل کار ڈرائیو کرتے وقت کیا ریڈ سگنل رہا تو آپ جائیں گے آگے؟ آپ کو کیا گورنمنٹ فائن نہیں لگائے گی؟ ریڈ سگنل کراس کرتے ہماری مجال ہوتی ہے کہ ہم کراس کریں. نہیں، دنیا کے معاملات میں تو نہیں ہے یہ. پھر دین کے معاملات میں ہم کنوینئنس کیوں تلاش کرتے؟ نہیں نہیں بھائی، دین بہت آسان ہے. دین آسان ہے اس عمل کے لیے. اگر مجبوری ہو جائے کوئی معاملات میں، آپ کو عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو وہاں پر دین ہم کو اجازت بھی دیتا ہے. مثال کے طور پر مجبور کر دیا جائے، کوئی انسان کو مجبور کر رہا، تو اس دور میں اللہ تعالیٰ آسانی بھی یہ دے دیا کہ فلیکسیبلٹی دیا کہ کوئی بات نہیں، جب کھا لو. مجبور ہو رہے ہیں، جان کی فکر پڑی ہے، تو حرام چیز بھی کھا سکتے ہیں. خنزیر کا گوشت بھی جب حلال ہو جاتا ہے، مجبوری میں جان جا رہی ہو تب. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں. وہ آج کل ہمارے نکاح کے معاملات دیکھ لیں، آج کل ہمارے پارٹیز دیکھ لیں جہاں پر مکس گیدرنگ کا جو معاملہ ہے، حجاب کا کوئی وہ نہیں ہے. پھر ہمارا یہ دیکھ لیں کہ کتنا ہم نیٹ سرف کرتے ہیں، اور یہ سب معاملے ہماری زندگیوں میں کتنا متاثر کرتے ہیں، یہ بھی دیکھ لیں. پھر اس کے نتیجے کیا ہوا ہے کہ ہمارا اتنا ڈاؤن فال ہوا کہ غیر قوم ہمارے دین پر میں بھی، سبحان اللہ، یہ لوگ دخل اندازی کرنا شروع کر دیے، کیونکہ ہم کمزور پڑ گئے نا. اس دین کو پورا کمپلیٹلی نہیں لے رہے. ہم دے رہے ہی نہیں مثال سے، عمل سے، کہ ہمارا یہ دین ہے. ہم جو دین کو اس طرح فالو کرتے. ہم میں سے اکثر لوگ صرف وربل مسلمان ہیں. اللہ کو یہ نہیں چاہیے. اللہ کو یہ چاہیے کہ پورا کا پورا اسلام کو ایکسیپٹ کرنا ہے. یہ ورنہ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے، تو ان کے لیے تو دنیا میں ذلت ہوگی، اور آخرت میں تو بہت سخت ترین عذاب ہوگا. اشد العذاب، اللہ کہتا ہے کہ اشد یہاں پر سپرلیٹیو ڈگری ہے، بہت بڑا عذاب. دین تو پہنچ رہا ان کو، مگر اپنی کنوینئنس کی فکر رکھے، دین کی فکر نہیں رکھے. دنیا میں تو ہم سبحان اللہ کتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں دنیا میں رہنے کے لیے. اپنے شوہروں کو اٹھا کر بھجاتے ہیں. دیکھو یہ ٹائم ہو رہا ہے، جاب کا ٹائم ہے، ورنہ وہ لوگ سیلری کٹ کریں گے. کتنی مشقت، چاہے کچھ بھی ہو، بیمار ہو، اپنی جان پہ بھی کیوں نہ ہو، برابر کریں گے کام. اور دین ہی ایک ہمارا یتیم ہو گیا. اللہ اکبر. اور وہ دین جو ہمارے لیے آیا ہے،
جو ہماری اصلاح کے لیے ہے، اس کے بغیر تو ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہے دنیا میں. تو سبحان اللہ، اللہ کہتا ہے کہ اسلام کو پوری طرح اپناؤ، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، اسلام کے چند چیزوں کو فالو کر کے مطمئن ہو کر بیٹھ نہیں جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے بھی دین کے لیے قربانی بھی کیے، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنایا کہ دین، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی فکر. ہمارے پرسنل چیزوں کی جتنی فکر کرتے ہیں نا ہم، اپنے موبائل کی رہنے دو، یا پھر کوئی ایک اچھا کانچ کا گلاس ہے وہ ٹوٹ جائے تو بچے کو ایک لگا بھی دیتے ہیں چانٹا. اگر اس کے ہاتھ سے غلطی سے اپنی فیوریٹ چیز ٹوٹ جائے یا اسکرین ٹوٹ جائے موبائل کا، وہ بچے کے ہاتھ سے، تو اولاد کو بھی لگا دیں گے ہم. پھر یہ دین ہی ہمارا، ہم اس میں کنوینئنس تلاش کریں، اس میں ہم بھول جائیں کہ اللہ ہم کو کیا فرما رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے. تو یہ تو نہیں ہوا نا بھائی. تو سبحان اللہ، بہت یہ آیت میں اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. اور اس کے لیے اسلام میں داخل ہو کر کیا کرے؟ شیطان کی پیروی نہیں کرے. شیطان اللہ کا نافرمان ہے، شیطان مغرور تھا، اس لیے تا قیامت تک ملعون کر دیا گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. ہم اس کے نقش قدم پر چڑھیں گے تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، پھر اللہ کی رحمت سے ہم کو بھی دور ہونا پڑے گا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی ہے کہ پہلی کی قوم جو ان کو معزول کیا گیا، ان کو اتارا گیا، ان کا ڈاؤن فال ہوا، وجہ اس لیے کیونکہ ان لوگوں نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی اور شیطان کے حکم کے تابع ہو گئے. تو اللہ نے ختم کر دیا اس قوم کو، حالانکہ اللہ نے ان کو کیا کچھ نہیں عطا کیا تھا بنی اسرائیل کو. تو سبحان اللہ، ہم کو اس آیت سے بہت بڑا سبق یہی ملتا ہے کہ جہاں ہم کو ہے نا اسلام کو پورے کی پورا طرح سے اپنانا چاہیے. ہر وہ بات جو اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کرنے کا، تو اس کو پورا طور پر اپنانا، اور کوئی نقصان اٹھانے کی فکر نہیں کرنا. کوئی قربانی دینا پڑ رہا، ہم کو یہاں پر مال خرچ کرنا، یہ فکر نہیں کرنا. بس اللہ کی فرما برداری میں اس دین اسلام کو پوری طرح ایکسیپٹ کرنا، مکمل طور پر ایکسیپٹ کرنا. اور سب سے بڑی بات، ہر معاملے میں، ہر فیلڈ میں، عبادت میں بھی، معاشرت میں بھی، معاملات میں بھی، عادات میں بھی، عقائد میں بھی، اور اپنی ذات میں بھی. ٹھیک ہے، ہر طرح سے دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں، سب کچھ پورے جو ہے نا اسلام میں داخل ہونا چاہیے. دل سے بھی ایکسیپٹ کرنا، زبان سے بھی ایکسیپٹ کرنا، عمل سے بھی شو کرنا کہ وی آر مسلمس، ہم اسلام فالوورز ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں، یہ بتانا. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس آیت میں ہم سے یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. اور ساتھ ساتھ فٹ سٹیپس کو فالو نہیں کرنا شیطان کا. اور یہ کیا ہے؟ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور کیسا کھلا دشمن ہے؟ اس کے تقریر کے بارے میں ہم لوگوں نے دورہ قرآن میں سورہ ابراہیم میں پڑھا کہ یہ تو اتنا بڑا دشمن ہے کہ بے وفا ہے، کہ بیچ چوراہے میں گناہ کرنے کا حکم بھی دیتا ہے، یعنی کہ وسوسے ڈالتا ہے، پھر جب وہ ہم گناہ کر دیتے ہیں تو بیچ چوراہے پر لا کر چھوڑ دیتا ہے. یہ اتنا بے وفا، اتنا بڑا یہ دھوکے باز ہے، اتنا بڑا دشمن ہے یہ. اور یہ قیامت کے دن یہ تقریر بھی کرے گا. اللہ نے وہ تک بھی اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ یہ کہے گا کہ تم اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تو تمہیں کچھ نہیں کہا تھا، میں تو بس ٹیمپٹ کیا تھا، میں تو تمہارے دل میں وسوسہ ڈالا تھا، میری یہ پاور ہی نہیں تھا کہ میں تم کو وہ گناہ کر کے چھوڑ دوں. تم آئے تھے، تم آگے بڑھے تھے، تو یو بلیم یور سیلف. تو یہ قیامت کے دن تو یہ اتنا بڑا دشمن ہے، اتنا بڑا دھوکے باز ہے. تو ایسا دشمن جو کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن سے تو کتنا الرٹ ہونا چاہیے. ایک ہوتا ہے چھپا ہوا دشمن، چھپا ہوا دشمن ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا، یہ تو کھلا دشمن ہے. یہ تو ہم کو گناہوں پر ابھارے گا، اللہ کی نافرمانی کے لیے ابھارے گا. تو ہمیشہ الرٹ رہیں. اور اس سے بچنے کے لیے اللہ نے قرآن میں آیت بھی بتائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور سبحان اللہ، ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. یہ دعائیں بھی پڑھنا چاہیے اور الرٹ رہنا چاہیے کہ یہ چیزیں کرنے سے، یہ چیزیں شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے ہم کو اللہ کی ناراضگی حاصل ہوگی. یہ دشمن کو فالو ہم کو نہیں کرنا ہے. اور اسی طرح سورۃ الفاتر آیت نمبر 6 میں آتا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو. دشمن کو دشمن سمجھ کے اس کو دوست نہ بناؤ. دوست کی کیا بات، ہم دوست کی بات مانتے ہیں، دشمن جب سمجھیں گے تو اس سے جو ہے نا ہم بچیں گے. تو بات یہی ہے کہ شیطان کو اپنا
دشمن سمجھنا اور اس کو سمجھنا بھی اور اس کے ہر عمل سے بچتے رہنا بھی۔ اللہ ہم کو پوری طرح اسلام میں داخل ہونے والا بنائے اور شیطان کی پیروی سے، ہر قسم کی پیروی سے اس کی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور ہم کو توفیق دے کہ ہم شیطانی عملوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اور اس سے دعا بھی ہم کو اللہ ہی سے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، شیطانی لشکروں سے، شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس قرآن کو پڑھ کر ہم جتنی بھی نصیحتیں جو ہمارے دل کو اثر کر رہی ہے، اللہ کرے کہ ہم کو ہمارے عمل میں بھی آ جائے۔ اللہ کرے کہ یہ قرآن ہماری خبر کا ساتھی بنے اور اللہ کرے کہ قیامت کے دن یہ ہمارے حق میں سفارشی بنے، اور اللہ کرے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اس سے اتنا مضبوط تعلق ہو جائے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو۔ اللہم آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔